بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. اس وقت پشاور پریس کلب میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کی بہت متحرک ایم این اے ہیں شوندانہ گلزار صاحبہ. ان سے کچھ سیاسی صورتحال کے حوالے سے مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم میڈم. ابتدا آپ کی جو آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ نے ایک سوالات اٹھا دیے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرات ہیں. آپ نے ماضی کے کچھ واقعات کا بھی حوالہ دیا. تو آپ لوگوں کے پاس کوئی سالڈ کوئی پروف ہے, کوئی اطلاع ہے, یا آپ ایک رائے میں مزید جوش بڑھانے کے لیے اس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ خان صاحب کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ سے زیادہ اور کیا ہمیں ثبوت چاہیے؟ خان صاحب کے سر سے گولیاں گزری, ایک بندہ شہید ہو گیا, اس سے اور کیا ثبوت زیادہ ہمیں چاہیے؟ اور ٹی وی پہ خود آ کے کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی یہ نہیں کہہ رہی ہے, یہ رانا ثنا کہہ رہے ہیں, مریم اورنگزیب کہہ رہی ہے, ہم نہیں کہہ رہے. تو ہمیں کہنے کا کیا فائدہ کہ ہمارے لیڈر کو اللہ نہ کرے ختم, ان کو دشمن کو اللہ خطرہ کرے؟ بالکل بھی نہیں, ہمارے پاس ثبوت ہی ثبوت ہے. میڈم ماضی کا اگر ہم دیکھ لیں, جائزہ لیں, تو کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ تحریک انصاف کی اعلیٰ ترین قیادت عمران خان وہ خود ایک بات وہ کر دیتے ہیں, لیکن جب وہ وقت آتا تھا وہ اپنی ایک بات کو بھی ثابت نہیں کر سکے. مثلا 35 پنچر کا ایک بڑا رولا ڈالا گیا ایک زمانے میں, پھر جب تحقیقات ہوئی تو کہا گیا کہ وہ تو ایک سیاسی بات تھی. پھر اس کے بعد پھر ایک زمانے میں جلسوں میں میر جعفر, میر صادق, وہ جب خان صاحب سے پھر پوچھا گیا, بلکہ جس بندے کے بارے میں بتا رہے تھے, جب اس نے پوچھا اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا تھا, میں نواز شریف شہباز شریف کو کہہ رہا تھا. اب یہی وہ ایک تسلسل ہے, آپ لوگ آج اس قسم کے آپ بیانات دے رہے ہیں. پھر سائفر کیس آپ کہہ رہے تھے کہ سازشیں وہ ہیں, ٹھیک, ہاں وہ بالکل اس پہ ہم وہ نہیں کرتے. سائفر آیا ہے, لیکن آپ کو اس کو حکومت کے ختم کرنے کی جو تحریک عدم اعتماد سے جوڑنا, اس کو بھی مطلب ڈینائی کرتے ہیں. تو مطلب آپ لوگوں کا اپنا ایک موقف ہے. تو آپ اس قسم کے جو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کا ایک وہ نیریٹو ہے کہ اس طرح کے ایگریسو آپ وہ کر دو, پھر جا کے ماسٹرز کو اس کے پیچھے لگا دو اور اپنی سیاست نکالو, کیا یہ آپ؟ ناٹ ایٹ آل, لیٹس ون بائی ون. سائفر کا ڈونلڈ لو نے باقاعدہ کانگریشنل کمیٹی میں جھوٹ بولا ہے, اللہ کر اس پہ کیس کر لے. اس نے کہا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کی ایک سوال کو اس سے جواب دیا کہ ہم نے پاکستان کی حکومت سے اس لیے ریکگنیشن نہیں ود ہولڈ کی, شاید وہ دھاندلی شدہ ہو کیونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے, یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ افغانستان اس کے نیچے آتا ہے, اور انہوں نے ود ہولڈ کی ہے ریکگنیشن طالبان سے, ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے. تو ایک تو یہ جھوٹ میں نے پکڑ لیا, پتہ نہیں اور کتنے جھوٹ بولے ہوں گے. دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں 35 پنکچر کا, اس کا مجھے زیادہ نہیں پتہ, میں تب سیاست میں تھی نہیں. تیسری جو آپ نے بات کی کہ جی ہم کہہ رہے ہیں خان صاحب کی اللہ نہ کرے موت, دیکھیں خان صاحب کی موت کا پروف تو تبھی آئے گا جب ان کو مار دیں گے نا. تو کیا ہم اس تک انتظار کریں گے؟ جب دہشت گرد, میں ایک ایم این اے ہو کے اڈیالہ جاتی ہوں, مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن وہاں بارود بھی مل رہا ہے, وہاں سے دہشت گرد بھی افغانی برآمد ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی والا تو نہ پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑ سکتا ہے نہ فلسطین کا جھنڈا, اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں, اور ادھر دہشت گرد بھی پہنچ جاتے ہیں, بارود بھی. یہ تو ہم نہیں کہہ رہے, یہ تو خود کہہ رہے ہیں. اڈیالہ جیل خود سے پروٹینڈنٹ نے خط لکھا ہے کہ ہمیں پروٹیکشن چاہیے, ہماری وزٹس بند کر دی خان صاحب کی سیکیورٹی تھریٹ ہے. ہم نے تو نہیں کہا, رانا ثنا نے ٹی وی پہ بولا کہ یہ اس بندے کو ختم کرنا پڑے گا. مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ اس بندے کا سر قلم کرنا چاہیے تھا 10 سال پہلے. اس میں کون سے ہم کہہ رہے ہیں؟ تو سب وہ کہہ رہے ہیں. اب اس کو پروف کرنا ہمارا کام تو نہیں ہے, تو ان کا کام ہے. شوندانہ آپ بھی اس بات کو محسوس کی ہوگی, ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں ایک پولرائزیشن اس حد تک بڑھ گئی ہے, اور بہت انتہا تک ہے. لوگ ایک دوسرے کے شکل دیکھنے کے روادار نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بھی وہ, آپ کے اپنے حلقے کا وہ ہے کہ ایک باپ ایک جماعت میں تھا, بیٹا دوسری جماعت میں تھا, باپ نے بیٹے کو مار دیا. تو یہ جو ہماری سوسائٹی میں جو ایک انتہا قسم کی ایک وہ ہے رجحانات یہاں پہ, اس کے ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو ظلم مٹ جاتا ہے. یہ پاکستان 76 سال سے ظلم کا شکار رہا ہے, لیکن ظلم پہلی دفعہ پنجاب پہنچا ہے. یہ ظلم بلوچستان میں ہوتا تھا, فاٹا پاٹا میں ہوتا تھا, ناردرن سندھ میں ہوتا تھا, سدرن پنجاب میں ہوتا تھا, اب یہ ناردرن پنجاب میں پہنچ گیا ہے. وہاں کے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں, ہمارے بے گناہ بچے, ہماری خواتین, ہمارے سینیٹرز, ہماری ایم این ایز. یہ ظلم اس ملک میں, یاد رکھیں حضرت علی کا قول ہے کہ جس ملک میں کفر ہو شاید اللہ اس کو بچا لے, وہ جہاں ظلم ہوتا ہے وہ نہیں بچ سکتا. میڈم آپ لوگوں کا ایک وہ نعرہ تھا کہ الیکشن میں بڑے پیمانے پہ یہ ہوئی کاؤنٹنگ کے عمل میں, مطلب ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوئی فارم 47 میں, یہ سب چیزیں. تو اب جب کچھ حلقے جب پنجاب سے جب کھل رہے ہیں, وہاں تو رزلٹ تو آپ لوگوں کے دعووں کے بالکل برعکس, وہاں سے نون لیگ کے کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں. تو آپ اس کو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ری کاؤنٹنگ نہ کی جائے الیکشن کا, تو یہ تضاد کیوں نظر آ رہا ہے؟ نہیں 3 ہمارے ایم این ایس کے رزلٹ الیکشن کمیشن نے کھولے اسلام آباد میں دروازے بند کر کے, اپنے الیکشن کمیشن کے قانون کے خلاف. ایم این ایس کو باہر کھڑا کر دیا, پولنگ ایجنٹ کو باہر کھڑا کر دیا. جو لوگ 17,000 سے ہارے تھے وہ ووٹ مسترد کر دیے یونیلیٹرلی, اور 3,000 کے اسے جتوا دیا. یہ تو چوری ہے دن دہاڑے, یہ ری کاؤنٹنگ نہیں, یہ چوری ہے.
اچھا میڈم، خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں کی حکومت ہے اور یہ صوبے کے معاشی حالات کا آپ کو بھی خوبی اندازہ ہوگا، تو ایک ایسے موقع پہ جب آپ دوسروں کو بالکل اپنے نشانے پہ لیے ہوئے ہیں، تو آپ کی حکومت کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کیا اس حد تک پر یقین ہے کہ حکومت کچھ کر سکے گی، یا جو معاشی مشکلات ہیں مرکز سے مرکز کی مخالفت مول لے کے اس کے باوجود آپ ڈیلیور کر سکیں گے؟ ہم مرکز سے مخالفت نہیں کریں، ہم چوروں سے مخالفت کریں، کیونکہ چور پاکستان کے دشمن ہے، خان کے دشمن نہیں ہے، میرے دشمن نہیں ہے، پاکستان کے دشمن ہے. چوروں نے پاکستان برباد کر دیا، آگے نہیں کرنے دیں گے. ویری سمپل. جب تک آپ اس بیانی سے آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ چور چور چور، جب تک آپ کسی پر ثابت نہیں کر سکتے نا، اب اگر کسی کو چور کہیں گے، کس عدالت میں کسی کوئی ایک سیاسی لیڈر کو کرپشن کی بنیاد پہ سزا ہوا؟ آپ تو جرنلسٹ ہیں نا. پاناما پیپرز کس نے چھاپے تھے؟ پی ٹی آئی نے، کہ جرنلسٹ نے چھاپے تھے؟ تو پھر تو پاناما پیپرز کو جس طرح تحریک انصاف نے اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، وہ بھی تحریک انصاف کا کمال ہے. وہ ایک وہ تھا، حالانکہ اس چوروں کو نہ پکڑا جائے، چوروں کو پکڑیں بے شک پکڑیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ایک وہ نہ پکڑے، غریب چور کو پکڑے. یہ بات میں نہیں کہا، جو آپ کی اپنی جماعت کی جو لوگ جو کرپشن کے الزامات میں جو کچھ اب گئے ہیں، لیکن جب تک وہ حکومت میں تھے تو آپ لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے. کون؟ فار ایگزامپل جب بی آر ٹی کا میں آپ کو مثال دوں، جب بی آر ٹی کی جب تحقیقات کی باتیں ہوئی، فوراً آپ کی حکومت نے جا کے سپریم کورٹ سے اسٹے لے لیا. میرا آپ نے کوئی انٹرویو کبھی نہیں دیکھا ہوگا. میں نے ہمیشہ بولا کہ ہماری گورنمنٹ میں چاہے بی آر ٹی کا چور ہے، چاہے چینی کا چور ہے، چاہے آٹے کا چور ہے، کریں ان پہ. میں نے ہمیشہ بولا ہے کہ پی ٹی آئی میں بیٹھا ہو، پی ٹی آئی سے باہر بیٹھا ہو، اگر وہ پاکستان کا دشمن ہے اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. تھینک یو.